ویلکم بیک ناظرین. اعجاز ملک صاحب, یہ جو اطلاعات ہیں ایمبیسی لیول پہ جو ہم بھجواتے ہیں سر, اس میں اور جو بڑے فیصلے پالیسی چینجز کے ہوتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. اس میں کم از کم 1-2 سال کا یوں کہا جاتا ہے کہ ٹائم لیگ ہوتا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, یہ جو ڈیلیگیشن جائیں گے تو کیا وہ 2-4 ماہ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چینج نظر آ جائے گا ہم جب اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے, یہ اس کے لیے پرسسٹنس کرنی پڑے گی سر؟ دیکھیے فیصلہ, ایک تو ابھی تک جو ایک ہمارا ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشن گیا ہے اس کی کمپوزیشن ٹھیک ہے. وہ ہماری ملک کی جو لیڈرشپ کو جا رہی ہے, اس میں دونوں طرف سے ملٹری لیڈرشپ کیونکہ جنگ کے بعد جا رہے ہیں اور آبویسلی ہماری سیاسی قیادت. لیکن ہمیں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لمبے, یہ شارٹ ٹرم میجرز نہیں ہے, یہ میڈیم ٹرم بلکہ لانگ ٹرم میجرز ہونی چاہیے. میڈیم ٹرم میں, شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ہمیں ملٹیپل ڈیلیگیشن بنانے چاہیے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان افیئرس, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بہترین لوگ جو ہیں وہ صرف حکومت میں ہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس اپوزیشن میں یا ادروائز ملک میں 4 سے 5 جو ہے فورن منسٹرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, خورشید محمود قصوری صاحب, ہنا ربانی خان صاحبہ, مشاہد حسین سید, پھر ایمبیسڈرز میں آ جائیں شمشاد صاحب, ملیحہ لودھی صاحبہ. اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کی اپنی پرسنل کریڈیبلٹی ہے دنیا کے کیپٹلز میں. یہ جب جا کے پاکستان کا کیس وہاں پہ پریزنٹ کریں گے, لوگ ان کو سیریسلی سنیں گے اور اس کو پذیرائی ملے گی. اگر ہم صرف سرکاری یا سیاسی جو ہے نا ڈیلیگیشن بنا کے بھیجیں گے تو وہ تو پھر وہ جائیں گے, اپنی پریزنٹیشن دیں گے, بات چیت ہوگی, ٹی بریک کریں گے اور واپس آ جائیں گے. اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ بہترین موقع ہے. کشمیر کا مسئلہ سینٹرل سٹیج پہ آیا ہوا ہے دنیا کے, ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, ہم اس میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں. بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انکریج کریں جو ہمارا کشمیری ڈایاسپورا ہے وہ بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو. وہ بھی اپنا, دیکھیے کشمیر کے مسئلے میں صرف پاکستان اور بھارت فریق نہیں ہے, کشمیری بھی اتنے ہی بڑے فریق ہیں. اور وہ اپنے خون سے جو ہے نا اس خون کی قربانیاں دے کے وہ اس مسئلے کو زندہ رکھ رہے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور جیسے بھی نیاز صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں پہ جس طرح کی انوائرمنٹ ہے, ہمیں اس کے مطابق ماڈیفائڈ ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے اور ایک سٹینڈرڈ پریزنٹیشن ہم بنائیں, سٹینڈرڈ ڈوزیئر بنائیں, اور پھر جا کے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ فارمل میٹنگز کریں بلکہ انفارمل پریزنٹیشنز کریں. ان کے تھنک ٹینکس کو, ان کے میڈیا پہ جا کے بیٹھیں. دیکھیے یہاں پہ میں, آپ کے دوسرے معزز پینلسٹ, ہم یہاں بیٹھے ہوئے اردو میں جو بھی بات کر رہے ہیں, ہمارے ڈومیسٹک آڈینس ہے یا ہمیں اکراس دی بارڈر کو سن رہا ہوگا. لیکن جب ہم باہر جا کے ان کے میڈیا سے بات کریں گے جو دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جب ہم ایئر ٹائم اویل کریں گے تو وہ ہمارا پیغام جو ہے نا وہ ساری دنیا میں سنا جائے گا. اور وہ ایک دنیا میں ہمارے لیے ایک مستقل سپورٹ کشمیر کاز کے لیے, سندھ طاس معاہدے کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر ہمارا جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب, پاکستان کے اس ڈیلیگیشن سے کوئی شارٹ ٹرم گین آپ کے خیال میں ہوگا یا کتنی پرسسٹنس دکھانا ہوگی پاکستان کو اس میں؟ دیکھیں, میں وائس ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب کی بات کو تھوڑا سا انہانس کر رہا ہوں. آپ جتنے یہ ڈیلیگیشن ہے جتنے آپ بنائیں گے اس میں صحافی انٹلیکچوئل لیول کے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ صحیح ہے. فار ایگزامپل میں نجم سیٹھی صاحب ہیں یا وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہے, تو اس لیول کے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے جو وطن اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, انہیں موقع دینا چاہیے.
دوسری بات جو ہے نا، ہمیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں 3 جو ہمارے جو فیلڈ ہیں یا میدان ہیں یا محاذ ہیں، ایک سائبر ہے، ایک سوشل میڈیا ہے، اور تیسرا آئی ٹی کا ہے. اس کو ہم نے ری آرگنائز کرنا ہے، قوم کو اعتماد میں لے کے، لوگوں کو اعتماد میں لے کے، سب جو پولیٹیکل فورس ان کو اعتماد میں لے کے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیلیگیشن جو بنیں گے، وہ جس طرح کے وہ جس قسم انوائرمنٹ ہے، جو آدمی جہاں فٹ ہوتا ہے اس کو آپ بھیجیں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں بھی ہمارے سفارت خانے، وہاں پہ سیمینار مقرر کریں، سیمینار منعقد ہوں، وہاں پہ صحافی حضرات بلائے جائے جو پارلیمنٹیرین ڈیلیگیشن میں جائیں گے. جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، جہاں بھی جمہوریت ہے، وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ان سے وہ ملاقات کرے گا، اپنا موقف جو ان کے سامنے پیش کرے گا. اس طرح جب میڈیا کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے جن کی انٹرنیشنل لیول پہ سے ہے، تو وہ بھی اٹریکٹ کریں گے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے. تو ہر ملک، ہر سفارت خانہ جو پاکستان کا، وہاں پہ ایک تقریب ہونی چاہیے. وہاں کے جو اس ملک کے جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یا وہاں کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کو بھی کال کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ابھی بھی ہمارے ملک میں جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، را کر رہی ہے، موساد کر رہی ہے. جو بھی ہے، جو آپ کا ڈوزیر ہوگا، جو آپ کے پاس جو پروگرام ہوگا، آپ کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. سیم کوشچن پہ آپ کا کامنٹ. دیکھیں فائدہ اس میں جو ہے نا، جو بہت ایک چھپی ہوئی بات وہ یہ ہے کہ کچھ واقعات انسانی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو تاریخ بن جاتے ہیں، پھر تاریخ میں پڑھائے بھی جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ڈیلیگیشن والی بات آپ نے کی ہے نا، یہ معاملہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی نہ صرف سفارتی تاریخ میں پڑھایا جائے گا، بلکہ یہ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر میں سے ایک چیپٹر ہوا کرے گا. یہ اتنا اہم ایشو ہے، اور جب کوئی ایشو اتنا اہم ہوتا ہے، اس کا کرنٹ افیئر کے ساتھ اتنا گہرا ایک تعلق ہوتا ہے کہ وہ ساری صورتحال تبدیل کر سکتا ہوتا ہے. بھارت نے کیا کیوں؟ یہ 18 مئی کو بھارتی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اس طرح ہو گیا، بھارت کے یہ موقف بک نہیں سکا، بھارت کو پسپائی آ گئی. بھارت کا 7 ملکوں نے دیا، آذربائیجان جیسے، ترکی جیسے ملک میں جہاں ہم اپنے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بطور ٹورسٹ جا رہے تھے، ان ملکوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو پھر وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ہے نا ہم یہاں پر وفود بھیجیں گے. اب پاکستان جو ہے وہ تو پہلے سے ہی ایک سفارتی محاذ میں نے آپ کو بتایا اس پہ بہت کچھ اچیو کیے بیٹھا ہے، بلکہ جیتے بیٹھا ہے نا. تو اب پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ اس نے تاریخ میں اپنے آپ کو کیا ایک کمزور حیثیت سے لکھوانا ہے یا طاقتور حیثیت سے لکھوانا ہے. اور اگر خود کو طاقتور حیثیت سے لکھوانا ہے تاریخ میں، تو پھر پاکستان کو طاقتور فیصلے بھی کرنا ہوں گے. اور طاقتور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ طاقتور فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ دل بڑا کریں اور کینوس پہ دیکھیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ، صرف میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اس میں سے شعبہ صحافت سے یا آپ مشاہد حسین سید کو لے لیں، یا آپ کوئی محض جو ہے وہ چند پارلیمنٹیرینز کو لے لیں یا اپوزیشن کو بھی لے لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹاپ نوچ ٹیم تیار ہو سکتی ہے، ہر ملک کے مطابق، ہر خطہ کے مطابق، ہر شعبہ زندگی سے متعلق، جیسے کہ میں تو سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ لیں. آپ کیوں نہیں سارک چیمبر کے لوگوں کو لیتے؟ آپ کیوں نہیں آئی سی یو چیمبر کے لوگوں کو لیتے؟ آپ ان لوگوں کو بھی لیں، اپنے ساتھ آن بورڈ لیں. جیسے کہ اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی ایک اور ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت بطور قوم اپنی پاک افواج اور حکومت کے پیچھے بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. جب یہ لوگ سب کھڑے ہیں، جب سب کچھ اس وقت ایک کلین چٹ کی طرح نظر آ رہا ہے، جب آپ کے پاس ساری طاقت بھی موجود ہے، تو آپ ان سارے جو اختیار ہیں، سارے جو آپشنز ہیں، اس کو استعمال نہ کرنا جو ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک ویک پوزیشن پیدا کر سکتا ہے. تو میں سمجھ لیں کہ یہ میں نام نہیں لیتا، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے جیسے نیائی صاحب فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں جی کہ ٹاپ کے لیڈر کو جیل سے بھی باہر نکال کر اگر اس کے لیے کچھ ایک سفیر بنانا پڑے تو بنا دینا چاہیے. نہ صرف شاہ محمود قریشی بلکہ عمران خان کو بھی اس کے لیے موقع دینا چاہیے. اور یہ اس ملک کے بھلے کے لیے ہوگا، کسی شخص کے فائدے یا نقصان کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ تو ضروری ہے کہ پاکستان جو، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر ایسا کام پاکستان اگر ہمت کر کے کر دکھائے تو پاسا پلٹتے ہوئے دیر کیا، بھارت کی چھٹی کیا، بھارت کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اعجاز ملک صاحب، سر چیئرمین جوائنٹ چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے
کہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے، بھارت کے ساتھ تناؤ موجود ہے. یہ انہوں نے آج ایک غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی راؤنڈ 2 کی جانب بھارت جاتا ہے تو کیا جیسے پہلے لمیٹڈ ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، ہم نے بھی اس کے جو ہے وہ لمیٹڈ ایریاز کو ٹارگٹ کیا اور پورے ملک میں یہ ساری صورتحال اس طرح سے نہیں پھیلی ہے جیسے جنگوں میں نارملی ہوتا ہے، پورا ملک اس کی زد میں آتا ہے. کیا اب یہ اگر راؤنڈ 2 کی جانب صورتحال جاتی ہے تو کیا اگین وہی لمیٹڈ صورتحال ہوگی یا پورا پاکستان، پورا بھارت اس کی زد میں آ سکتا ہے اور یہ میزائل جو ہے ایٹمی جنگ کی جانب جاتے ہوئے بھی صورتحال کوئی زیادہ خدشات نظر آتے ہیں؟ ملک صاحب کی آواز نہیں آ رہی اسٹوڈیو میں. میرا فون کا پرابلم. ملک صاحب اپنا مائک کائنڈلی چیک کیجئے گا، شاید میوٹ. مائک آف ہو گیا. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی ملک صاحب، جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو جب نیوکلیئر ہوئے 98 میں تو ہم نے تو یہ ڈکلیئر کیا کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان روایتی جنگ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بھارت ہی ہے جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اندر رہتے ہوئے وہ اسپیس فار وار کریٹ کرتا ہے. تو اکیڈیمیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک لمیٹڈ وار کی اسپیس انہوں نے اس دفعہ بھی نکال لی تھی، جس میں ایک محدود انٹینس جنگ ہم نے دیکھی 4-5 دن کی، لیکن اس کا اثر تو پورے ملک میں تھا. دیکھیے ہم نے بھی ان کے جو 22 ٹارگٹ ہٹ کیے وہ اکراس دی کنٹری تھے، اور اسی طرح انہوں نے ہمارے شہروں کے اوپر انہوں نے میزائل یا ڈرون کے ذریعے حملہ کیا. تو آئندہ جنگ کا بھی پھیلنے کا اندیشہ رہے گا. دیکھیے اس طرح کے جو پاگل دشمن ہوتے ہیں نا، ان سے آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں، یہ جنونی لوگ ہیں. تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بالکل صحیح اسیسمنٹ دی ہے، ہمیں ذہنی طور پہ بھی اور آپریشنلی بھی کسی بھی جو ہے نا کانٹیجنسی کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے. اعجاز ملک صاحب ایک اور سوال ہے جو رینڈملی یہ کوشچن کیا جاتا ہے، پھر اس کا میں شارٹلی باقی مہمانوں سے بھی اس کا جواب لے لوں. ان کے جو میزائل آئے تھے، ہم نے ان کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے؟ اگر ڈیٹیکٹ کر لیے تھے تو یہ جو ہم بتا رہے تھے کہ تقریباً 57 کے قریب اس وقت بہت ساری ڈفرینٹ ایئر لائنس کے جہاز جو تھے وہ ایئر تھے، تھاؤزنڈز کے قریب تقریباً لوگ جو تھے وہ ہوا میں تھے، جن کو ہم نے یہ ایگزیکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی جانوں پہ وہ جو ہے رسک نہیں لیا. لیکن ان میزائلوں میں کوئی ایٹمی بھی تو سر خدا نخواستہ ہو سکتا تھا نا، ہم نے اتنا رسک بھی لیا. دیکھیے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب سرفیس ٹو سرفیس میزائل لانچ ہوتے ہیں تو ان میں دونوں ملکوں میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کے وار ہیڈ نیوکلیئر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جنگ کی جو ایک فاسٹ چینجنگ سچویشن ہوتی ہے، اس پہ کمانڈرز کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کس سٹیج پہ انہوں نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ اب جو میزائل آ رہے ہیں وہ نیوکلیئر ٹپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو سٹیج کے انہوں نے یہ اٹیک کیا، اس وقت جو ہے ہماری قیادت نے، میں چونکہ اس کا ڈیسیژن میکنگ کا حصہ نہیں ہوں، میں اچھا کیلکولیٹڈ گیس ہی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈیسیژن اس لیے ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژن لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ان میزائلز پہ جو کہ بظاہر صرف ہمارا رسپانس چیک کرنے کے لیے پھینکے جا رہے تھے، اگر اس پہ ہم اپنا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم امپلائے کر دیتے تو وہ ہماری جو پوری جو ہے نا وار بک وہ ان کے سامنے کھل جانی تھی. درست، ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہماری چوائسز کم ہو جانی تھی. ہم نے اپنے وہ کارڈز بچا کے رکھے کہ اگر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے تو پھر ہم اس کو استعمال کریں. اور بعد میں دیکھیے ابھی جو وقت ہے، اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارا ڈیسیژن ٹھیک تھا، کیونکہ ان کے جو میزائل آئے انہوں نے سوائے ایک آدھ جگہ کے کسی جگہ ہم کوئی ڈیمیج نہیں کر پائے. ٹھیک ہو گیا. میں شارٹلی نیاز صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز ہے سیم کوشچن کا آپ سے آنسر. سر گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو اگر آپ اپنا نظام جو ان کے سامنے اوپن کر دیں گے
تو پھر وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا لیں گے. درست میں یہ سمجھتا ایک محدود لیول پہ جو ہے نا پاکستان نے جو جتنا انہوں نے اگریشن کی اس کے مطابق ریٹیلیٹ کیا ہے. بالکل صحیح کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ, لیکن ہم نے رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا. ہم نے جو اتنی پروازیں ہوا میں تھی ان کو بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے سیو کرنا تھا. 1000 آف پیپلس رسک پہ تھے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ فائدہ کچھ بھی ہو جائے جان تو اللہ کو دینی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاک بھارت جنگ اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے تو جس نے پہلے ایٹم ہم گرا دیا یہ بالکل بھی ایسے ایٹم بم کی طرف صورتحال چلی جائے گی. جی بالکل. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح گھناؤنا اور اتنا ایک گندا دشمن ہے کہ اس سے آپ کسی بھی طرح کی بری کوئی بالکل درست کہہ رہے ہیں, دشمن تو نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بالکل بھرپور انداز میں, اور وہ مجھے جنرل پرویز مشرف کا وہ کلپ ہے وہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ آؤ میدان میں لڑ لیتے ہیں. ہم تو پاکستانی تو تیار ہیں لڑنے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا بھی, رفیع اللہ خان نیاز صاحب آپ کا بھی, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پاکستان اور پاکستانی ہر وقت اپنی افواج کے ساتھ ہیں, اور کسی نے پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ پھوڑنے کی ہم ہمت بھی رکھتے ہیں, حوصلہ بھی رکھتے ہیں, اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ بھی دکھا بھی دیا بھارت کو کہ ہمیں ایزی نہیں لینا, ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, لیکن یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. میں آلریڈی اپنی ٹرانسمیشن میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ دشمنی کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ہمیں پائے کا مل جاتا ہے, جسے سمپل ورڈز میں کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بہترین دشمن مل جاتا تو دشمنی کرنے میں ذرا سا مزہ آتا ہے. ہمیں تو دشمنی انتہائی گھٹیا ملا ہے, دشمنی اس سے کیا کریں. خیر, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.